کلاس کے بعد ویڈیو بھیج رہے ہو تو آ جائے گی. ہو رہا نا تو شیئر کرو, شیئر آپ شیئر کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب آخر وقت الظہر اور حدیث کا نمبر ہے 503. باب کا ترجمہ ہے ظہر کا آخری وقت. حدیث عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان قدر صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الظہر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز گرمیوں میں اس کا اندازہ تھا. کان قدر تھا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ظہر میں فی الصیف گرمیوں میں 3 أقدام 3 قدم سے الی 5 أقدام 5 قدم تک. وفی الشتاء اور سردیوں میں 5 أقدام 5 قدم سے الی 7 أقدام 7 قدم تک. اب اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہر کی نماز کا گرمیوں میں وقت جو ہے وہ 3 قدم سے لے کر 5 قدموں تک ہوا کرتا تھا، کیونکہ گرمیوں میں جو سایہ ہوتا ہے وہ سردیوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. سردیوں میں سایہ زیادہ لمبا ہوتا ہے، سردیوں میں سائے لمبے ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں سائے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور مختصر ہوتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی جو نماز پڑھنے کا جو وقت تھا وہ یہ تھا کہ جب ظہر کی نماز ہوتی تو انسان کا جو سایہ ہوتا ہے، اگر انسان اپنے قد کے اعتبار سے ہر انسان اپنے قد کے اعتبار سے اگر وہ چلے تو انسان کا جتنا سایہ ہوگا تو وہ سایہ 3 قدموں کے اندر پورا ہو جائے گا. جتنی آپ کی قامت ہے
آپ اپنی قامت کے اعتبار سے اگر آپ اپنے سائے تک چل کر جانا چاہیں گے، جہاں پر آپ کھڑے ہیں آپ کا سر پہنچتا ہے، وہاں آپ نے نشانی لگا دی، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنے قدم اٹھانے پڑیں گے؟ 3 قدم. اور اس سے پتا چلا کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو چکا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو چکا ہوتا تھا. تو یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ظہر کی نماز کا یعنی پڑھا کرتے تھے، اور یہ گرمیوں میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ گرمیوں میں نماز کا آخری وقت ہوتا ہے. باپ کیا قائم کیا ہے؟ آخر وقت ظہر. جی ہاں بالکل، کیونکہ ہم جب اصل سایہ کو نکال لیتے ہیں نا، اصل سایہ سے مراد یہ ہے کہ جب سورج نصف النہار پر ہو، بالکل درمیان میں ہو، تو بالکل درمیان میں ہونے کے باوجود بھی جو چیز کا اپنا سایہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا برقرار رہتا، مکمل سایہ غائب نہیں ہو جاتا. گرمیوں میں اگر سورج بالکل درمیان میں آ جائے تو پھر بھی چیز جس کو ہم یوں کھڑا کریں گے نا، یہ بالکل سورج اگر اس کے اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی اوپر جہاں تک آنے کے باوجود بھی کیا ہوگا کہ اس کا تھوڑا سا سایہ موجود ہوگا. اب اس سائے کو نکالیں اور اس کے بعد اگر 3 قدم جو ہے وہ ہم اٹھاتے ہیں تو یہ جا کر ظہر کا آخری وقت بنتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ظہر کا آخری وقت کیا ہے؟ ہر چیز کا سایہ جب اس کے ایک مثل ہو جائے. تو ظہر کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے؟ اسی بتائیے، آپ بتائیے. جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے. آپ 3 قدم سے مراد شخص کا سایہ، ٹھیک ہے نا. باقی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس کا سایہ بھی 3 قدم ہو جائے، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے. یہاں پر 3 قدم سے مراد انسان کا سایہ ہے. جی، اس کے برابر ہو جائے. 3 قدم کا مطلب اس کے برابر ہو جائے. لمبے ہوتے ہیں تو سردیوں میں ہر شخص کا سایہ، کیونکہ اگر سورج آئے گا بھی صحیح، اوپر بالکل نصف النہار پر آئے گا تو ہر چیز کا سایہ پہلے سے اچھا خاصا موجود ہوگا. تقریباً 2 قدم تو سایہ ہوگا ہی، ٹھیک ہے نا. جب 2 قدم سایہ اگر موجود ہوگا، اگر سورج نصف النہار پر آئے گا پھر بھی 2 قدم سایہ موجود ہوگا. اور جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد جو آخری وقت بچے گا، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے گا. تو وہ جو مثل ہو جائے گا وہ 3 قدم وہ ہو گئے، اور یہ 2 قدم، تو 5 قدم ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ظہر کا جو ہے وہ آخری وقت ہوا کرتا تھا سردیوں کے اندر. تو 3 قدم کیوں لکھا ہے کائنڈلی سمجھائیے. 5 قدموں تک. جی، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو مثال دی گئی ہے وہ انسان کی مثال دی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گرمیوں میں جب ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس وقت جو آخری وقت ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ جب ہر شخص کا سایہ اس کے مثل ہو جاتا تھا 3 قدموں تک. 3 قدموں تک سایہ ہو جاتا. اور پھر آگے کہا کہ 3 سے 5 تک. 3 تو اس کا اپنا اصل سایہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. 3 تو اس کا اصل سایہ ہو گیا. باقی جو 2 قدم ہو گئے نا، یہ اضافی سایہ کہ جب ہر چیز یعنی جب سورج نصف النہار پر ہو اور ہر چیز کا اصل سایہ اس وقت بھی موجود ہو. پتہ نہیں سمجھا پا رہا کہ نہیں پا رہا. میں 2 کیفیتیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر. کچھ خطے ایسے ہیں کہ جہاں جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو بالکل یوں سیدھے میں ہوتا ہے. سیدھے میں جب ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر کوئی تجربہ کریں اور ایک بلب جو ہے وہ اٹھا کر لے کر آئیں اور کسی چیز کے بالکل اوپر رکھ دیں بلب، تو اس کا سایہ کہاں ہوگا؟ غائب ہو جائے گا. اس کے اوپر سایہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ بلب اس کو تھوڑا سا گھما کر لے آئیں گے، تھوڑا سا گھما کر لے آئیں گے، تو جب اس چیز کے اوپر آپ سایہ کھڑا کر دیں گے، بلب کھڑا کر دیں گے، تو پھر بھی تھوڑا سا سایہ موجود ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس سایہ کو نکال کر باقی جتنا سایہ بنتا ہے تو اس کے بالکل برابر جب سایہ ہو جاتا تھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آخری وقت ہوتا تھا. اور سردیوں میں چونکہ سایہ جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی لمبا ہوتا ہے، اگرچہ سورج بالکل سر کے اوپر بھی آ جائے تو پھر بھی سایہ 2 قدم موجود ہوتا ہے. اور جب سایہ 2 قدم موجود ہے تو اس کو نکالیں گے. اس کو نکال کر اور باقی ظہر کا جو آخری وقت ہوتا تھا وہ کب ہوتا تھا کہ جب سایہ 3 قدم مزید ہو جاتے. کتنے قدم ہو گئے؟ 5 قدم. سمجھ آئی؟
آخر وقت یہ ہے تو اول وقت کب ہوتا ہے؟ اول وقت تب ہوتا ہے کہ جب سورج بالکل نصف النہار سے تھوڑا سا جھک جائے، ایک طرف مائل ہو جائے، ڈھل جائے. 7 قدم ہے شیخ صاحب. جی ہاں، 7 قدم 7 قدم تک. اول وقت العصر، حدیث کا نمبر ہے 504. عن جابر رضی اللہ عنہ قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مواقیت الصلاۃ. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا. فقال صلی معی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو. پہلے ایک بات گزر چکی ہے اور مزید آگے بھی آئے گی بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں نمازوں کو آخری وقت میں پڑھا ہے، 5 نمازوں کو وہ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ تب کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تھے، دوسری مرتبہ تب جب یہ شخص آیا تھا. اس نے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھو. فصل الظہر، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی. حین زاغت الشمس، کہ جب سورج ڈھل گیا، یعنی بالکل اول وقت میں نصف النہار پر آنے کے بعد جب تھوڑا سا ایک طرف مائل ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ظہر کی نماز پڑھائی. والعصر، اور پہلے دن عصر کی نماز. حین کان فیء، فیء کا معنی ہے ذل، اور ذل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، فیء کا معنی ہے سایہ. والعصر، اور عصر کی نماز پڑھائی. حدیث کا نمبر ہے 504. عصر کی نماز پڑھائی. حین کان فیء کل شیء مثلہ، کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی، یہ اول وقت تھا. والمغرب، اور مغرب کی نماز پڑھائی. حین غابت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا. جیسے ہی سورج کا آخری کنارہ غائب ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی. والعشاء حین غاب الشفق، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب سرخی غائب ہو گئی. قال، فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ کہ ثم صلی الظہر، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن، مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھائی. حین کان فیء الانسان مثلہ، کہ جب ہر انسان کا سایہ اس کے مثل ہوا. یہ آخری وقت تھا. یعنی ثم صلی، اس کا معنی ہے کہ دوسرے دن، ٹھیک ہے نا، یہ دوسرے دن نماز پڑھائی. حین کان فیء الانسان، جب انسان کا سایہ ہو گیا، مثلہ، اس کی مثل. والعصر، یا ہونے کے قریب تھا یا ہونے والا تھا. والعصر، اور عصر کی نماز پڑھائی. حین کان فیء الانسان مثلیہ، جب انسان کا سایہ اس کے 2 مثل ہوا. والمغرب، اور مغرب کی نماز پڑھائی. حین کان قبیل غیبوبۃ الشفق، کہ جب وقت تھا سرخی کے غائب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے. مطلب مکمل اندھیرا نہیں چھا چکا تھا. سورج غروب ہونے کے بعد، جو پہلے دن تو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد نماز پڑھائی، اور دوسرے دن کہ جو شفق، جو سرخی تھی، وہ غائب ہونے کے قریب تھی لیکن وہ تھی، موجود تھی. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، جسے ہم عام دنوں میں کرتے ہیں. جب نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر بھی روشنی موجود ہوتی ہے نا، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ نماز شروع کی. قال عبد اللہ بن الحارث ثم قال فی العشاء، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن حارث، فرماتے ہیں کہ ثم قال فی العشاء، پھر عشاء کا جب انہوں نے وقت کی بیان کیا جو دوسرے دن کا تھا، تو اورا، میرا خیال ہے کہ اللہ ثلث اللیل، رات کے تیسرے پہر تک، رات کے ثلث تک، رات کا جو پہلا ثلث ہے، پہلا تیسرا پہر ہے، پہلا تیسرا حصہ ہے، تو اس کے یعنی آخری وقت تک نماز پڑھائی. تو یہاں حدیث میں وضاحت آ گئی
جیسا کہ ہم پیچھے حدیث میں پڑھ کر آئے ہیں کہ عشاء کی نماز کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس کی نشاندہی ہو گئی. جی ہاں مائک لینا پڑے گا. اگر یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ ظہر کا، فصل الظہر حین زاغت الشمس، کہاں یہ ثم صلی الظہر حین کان فی الانسان مثلہ. جی اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب پڑھ لی، مکمل ہوئی، یعنی سلام کے اختتام تک، تب انسان کا سایہ اس کے مثل تھا، اس کے برابر تھا. صحیح. یہ ترجمہ صحیح ہے یا شروع کی؟ اب اگر ہم اس کے اندر تھوڑی گہرائی میں جائیں گے، وہ یہ ہے کہ اگر ہر انسان کا سایہ اس کے مثل ہو جائے اور اصل جو سورج نصف النہار پر آ رہا ہے نا، اس کے باوجود سایہ موجود ہے، اور اس سائے کو شمار کر کے اور ہر انسان کا سایہ جب اس کے ساتھ ملا دیا جائے، یعنی پورے انسان کا سایہ کہ نصف النہار پر آیا اور اس وقت جو ہے سایہ موجود تھا، اس کو بھی ایڈ کریں، اور پھر جب انسان کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظہر کا آخری وقت ہو جائے گا. مطلب اس وقت سلام پھیر دیا اور نماز پڑھ لی. ہاں تو پھر اس وقت عصر کا اول وقت شروع ہو چکا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. نماز پڑھ لی اس وقت جب سایہ جو ہے انسان کے مثل ہو گیا، وہ 2 قدم ہو اور 3 قدم ہو. صحیح ٹھیک ہے. تعجیل العصر، اینڈ کی حدیث ریپیٹ کر دیں، آواز کٹ گئی تھی. اینڈ کی حدیث تو کافی لمبی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا تو آپ بتا دیجئے. تعجیل العصر یہ ہے باب عصر کو جلدی پڑھنے کے بارے میں. حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں امہات المؤمنین کے جو گھر ہوتے تھے اور ان کے جو حجرے ہوتے تھے تو بہت چھوٹے ہوتے تھے. ان کا کمرہ ہوتا تھا اور ان کے سامنے 4 دیواری ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یعنی بہت ہی چھوٹے سے جن ان کا صحن ہوتا تھا، ان کا حجرہ بہت ہی چھوٹا ہوتا تھا. تو اب جب سورج جب تک سامنے موجود ہوگا نا، تب تک سورج کا سایہ گھر کے اندر موجود ہوگا، اور جب تھوڑا سا بھی سورج ادھر ہوگا نا، تھوڑا سا بھی، تو گھر کے اندر فوراً چھاؤں آ جائے گی. گھر جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر دھوپ اتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنا چھوٹا ہوگا نا، تھوڑا سا سورج اس طرف ہوا اور فوراً سایہ آ گیا. تو جب امہات المؤمنین کی فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی نماز پڑھ چکے ہوتے عصر کی نماز، تو ابھی بھی سایہ ان کے گھر کے اندر موجود ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بالکل سورج جو ہے وہ ابھی سامنے موجود رہتا تھا، اور اچھی خاصی اس کی روشنی چھوٹے سے گھروں کے اندر بھی وہ رہتی تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ عصر کی نماز بہت جلدی پڑھا کرتے تھے. تو بیل کا معنی ہے تھوڑی دیر پہلے، غیبوبتی معنی ہوتا ہے غائب ہونا، اشفا کی معنی سرخی. سلس سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو پہلے دن سے نہیں آ رہا، کون سی نئی بات ہے؟ ان دنوں میں ہمارے ہاں جو آج کل مغرب ہو رہی ہے وہ 6 بج کر تقریباً 12-13 منٹ پر ہو رہی ہے، یا 10 منٹ پر، ایسے ہی ہے. اور عشاء کا اول وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آج جو نا وہ اس سلس کو سمجھا کر ہی چھوڑتے ہیں. جی ہاں. 6 فٹ بندے کا سلوس جو ہے وہ 2 فٹ بنے گا. عشاء ہو رہی ہے 7:27 کو، اور فجر 6 پورے پر ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، 6 ہم لگا لیتے ہیں. 12 گھنٹے میں 9-10 منٹ پورے. جی. اب یہ ہے ہمارے پاس ایک گھڑی، اور
हमारे यहाँ आजकल जो इशा हो रही है ना, वो हो रही है 7:30 तक, ठीक है, और जो फजर हो रही है वो हो रही है 6 बजे। अब 7:30 से लेकर आप इसको शुमार करें कि ये कितना वक्त बनता है 6 तक, कितने घंटे कुल बनते हैं। जिन्होंने सवाल किया है वो जवाब दें, आप इसको शुमार करें। तो अगर यहां से लेकर यहां तक तो 12 घंटे बनेंगे, तो यहां से 1 घंटा निकल गया तो कितने बचे पीछे 11, और आधा घंटा मजीद हमने निकाल दिया तो कितने बचे 10:30, 11 और 12, 10.5 घंटे बचे, ठीक है। अब इस 10.5 घंटे को हम तकसीम करते हैं 3 हिस्सों में, इसको हम तकसीम करेंगे 3 पर, क्या जवाब आएगा 3.5। कंफर्म है। 3.5 और 3.5 7 और 3.5 10:30। 3 घंटे 43 मिनट, 3 घंटे और 43 मिनट बनते हैं। अब यहां से हमने 3 घंटे और 43 मिनट निकालने हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 घंटा, ठीक है ना, ये 1 घंटा हो गया, ये दूसरा, तीसरा, ठीक है ना, और तीसरे के बाद आधा हमने ये मिला लिया तो ये हो गए 3.5 घंटे यहां तक हो गए, और 3.5 के बाद हमने मजीद जो है वो उसके अंदर 13 मिनट मिला लिए हैं। ये आधा घंटा हुआ, फिर उसके बाद 1.5, 2.5, 3.5, 3.5 घंटे यहां तक हुए, 3.5 घंटे। मजीद हमें चाहिए इसके लिए 13 मिनट, ठीक है, मजीद हमें 13 मिनट चाहिए, तो 11:13 यहां तक, 11:13 पर 13 कहां है 12, बिल्कुल यहां तक। तो जब जो है घंटों की सुई यहां पर हो और मिनटों की सुई यहां पर हो, तो ये जो हो यानी ये रोजाना तब्दील होता रहता है, तो ये होगा इशा की नमाज का आखिरी वक्त। ठीक है, कुछ आया समझ। टाइम मगरिब से स्टार्ट करना है या इशा से स्टार्ट करना है। शेख उबैद ने मगरिब से टाइम स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, शेख उबैद साहब ने अगर मगरिब से स्टार्ट किया है तो यानी सूरज रात जो होती कब है, रात शरीयत के अंदर कब शुमार होती है, इशा की नमाज के वक़्त से। इशा की नमाज का जब अव्वल वक़्त शुरू होता है, ठीक है ना, तो रात उस वक़्त शुमार होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अहकामात नमाज के औकात के एक अमूमी जो होता है सूरज गुरूब होने के बाद, तो उस वक़्त तो इशा की नमाज पढ़नी नहीं होती। इशा की नमाज का अव्वल वक़्त कब है, सूरज गुरूब होने के बाद। ये नहीं, सूरज गुरूब होने के बाद उसका अव्वल वक़्त शुरू नहीं होता, जब शफक़त गुरूब यानी गायब हो जाए, बिल्कुल। तो ये जो वक़्त है जो आपको बता दिया। अब शेख उबैद के बारे में जो है यानी सर उन्होंने हाफ रात कहा था मगरिब के बाद से, तो हम पूछ लेते हैं शेख से कि क्या कहा था उन्होंने। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी पढ़ने के बारे में। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सल्ला सलात अल असरी। आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई, वशम्सु फी हुजरतिहा, और सूरज उनके हुजरे में था, लम यज़हरिल फ़य्यु मिन हुजरतिहा, नहीं जाहिर हुआ था साया उनके हुजरे से। और साया तब जाहिर होता है जब हुजरे से सूरज निकल जाए, और हुजरे छोटे होते थे, मतलब सूरज बिल्कुल अव्वल वक्त में और हर चीज का साया उसके मिसल हो चुका था, और उस वक्त भी सूरज उनके हुजरे के अंदर अच्छी खासी धूप फैला रहा होता था, और उस वक्त जो है वो आप अलैहि सल्लम नमाज पढ़ चुके होते थे, बिल्कुल अव्वल वक्त में। जी साया जाहिर नहीं होता था, ईद हुजरे पे, हुजरे में जी साया जाहिर नहीं होता था आपके हुजरे में। ये है कि लम यज़हरिल फ़य्यु मिन हुजरतिहा, नहीं जाहिर हुआ होता था साया उनके हुजरे से, नहीं जाहिर हुआ होता था। मतलब ये है कि जाहिर तब होगा कि जब जो है वो एक तरफ, यानी हम हुजरे की दीवार को हम ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये है कि साया उनके अंदर हो जाता और उनके हुजरे से बाहर नहीं निकला हुआ होता था। बाहर तब निकलेगा कि जब सूरज जो है वो एक तरफ ढल जाएगा। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्लिल असर। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्लिल असर, असर की नमाज पढ़ा करते थे। तुम यज़हबु इला कुबा, फिर जाने वाला जाता कुबा की तरफ। कुबा ये एक जो है वो इलाका है, और वहां पर जो मस्जिद उसको मस्जिद कुबा भी कहा जाता है। फ़क़ाल अहदुहुमा, तो हदीस के दो रावी हैं, एक इमाम ज़ुहरी और दूसरे इसहाक बिन अब्दुल्ला, दोनों रावी हैं और दोनों अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं। तो उन दोनों में से एक ने कहा फ़यअतीहिम, तो एक शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज पढ़ चुका होता, तो वो कुबा आता, और कुबा में जो लोग नमाज पढ़ रहे होते फ़यअती, बस वो उनके पास आता, वहम युसल्लून, इस हाल में कि वो नमाज पढ़ रहे होते। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा चुके होते, कोई बंदा मस्जिद नबी से निकलता, कुबा आता, और वहां वो लोग मस्जिद कुबा के अंदर नमाज पढ़ रहे होते। वक़ाल अल आखर, और दूसरे ने कहा वशम्सु मुर्तफियतुन, और सूरज बुलंद होता। हदीस का मफहूम यह है कि हदीस जो बयान की है वो सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस बयान की अपने दो शागिर्दों को, एक इमाम ज़ुहरी और दूसरे इसहाक। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस ये बयान की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ाया करते थे। फिर कोई शख्स जाने वाला वहां से उठ खड़ा होता और कुबा की तरफ जाता। कुबा और मस्जिद नबवी के दरमियान तकरीबन 3.5 किलोमीटर का फासला है। तो 3.5 किलोमीटर असर की नमाज पढ़कर निकलता और 3.5 किलोमीटर पैदल चलता, और उसके बाद जब वो वहां पर आकर पहुंचता तो देखता कि लोग मस्जिद कुबा के अंदर असर की नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये है कि जब वो लोग नमाज असर की कुबा के अंदर पढ़ रहे होते, इसके बावजूद भी सूरज जो होता वो अच्छा खासा बुलंद और रोशन होता था। तो इससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में ज़ोहर की नमाज बहुत ही जल्द और इंतहाई अव्वल वक्त के अंदर पढ़ा करते थे। यह उसी सूरत में मुमकिन है कि एक शख्स सबसे पहले नमाज का वक़्त हुआ, उसने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद 3.5 किलोमीटर वो पैदल गया, और पैदल जाने के बाद मस्जिद कुबा पहुंचा, वहां नमाज हुई, नमाज खत्म होने के बाद भी देखा कि सूरज अच्छा खासा बुलंद था। उसे पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही जल्दी असर की नमाज उसके अव्वल वक़्त में पढ़ा करते थे। तो ये बाब है असर को जल्दी पढ़ने के बारे में, असर की नमाज जल्दी अदा करना।
मुर्तफियातुन, इस हाल में कि सूरज बुलंद होता था। पीछे एक लफ्ज गुजरा है अल्फईउ, अल्फईउ यतफय्यउ दिलालुहु, यतफय्यउ कुरान करीम के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। अल्फईउ साय को बोलते हैं, साया, जो पिछली हदीस के अंदर गुजरा। ये इसहाक बिन अब्दुल्लाह हैं, इसहाक बिन राहवे नहीं हैं। फिर तर्जुमा करते हैं, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्लिल असर, असर की नमाज पढ़ाते, तुम यदहबु ज़ाहिबु, फिर जाने वाला जाता। कौन जाने वाला? जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी होती। कहां जाता? इला कुबा, कुबा बस्ती की तरफ, कुबा मस्जिद की तरफ। फ़क़ाल अहदुहुमा, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के एक शागिर्द मसलन इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह, उन्होंने कहा फ़यतीहिम, बस वो शख्स जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ी होती वो अहले कुबा के पास आता, उनके पास मस्जिद में आता, वहम युसल्लून, इस हाल में कि वो नमाज पढ़ रहे होते। आगे बकाल अल आखर, और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के दूसरे शागिर्द इसहाक ने कहा वशम्सु मुर्तफियतुन, वो नमाज कुबा के अंदर पढ़ रहे होते इस हाल में कि सूरज बुलंद होता। मुर्तफियतुन, इर्तफा से, रफा से लफ्ज दिया गया है, रफा का माना होता है बुलंद होना। शम्स के लिए, जी शम्स के लिए मुअन्नस, जी हाँ, शम्स यह मुअन्नस है तो इसलिए मुर्तफियातुन इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। कुबा वाले देर से पढ़ते थे, नहीं, हम उसको देर नहीं कह सकते क्योंकि अल्फाज क्या हैं कि उसके बावजूद सूरज बुलंद होता था। यहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और अहले कुबा की जो नमाज है असर में, उसमें थोड़ा सा फर्क आता था कि तकरीबन 3.5 किलोमीटर कोई बंदा पैदल चलकर जाए, इतना फर्क तो था। लेकिन उसके बावजूद जब वो नमाज पढ़ रहे होते तो सूरज बुलंद होता। तो इससे क्या पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे भी कहीं पहले अव्वल वक्त में नमाज पढ़ा करते थे। और पीछे गुजर चुका है, मजीद आगे आ रहा है कि वह शम्सु हय्यतुन, सूरज जिंदा होता। आदमी अगर 3.5 किलोमीटर चलना चाहे तो ये कितना पैदल चलेगा? तो 3.5 किलोमीटर। अच्छा, तो ये पैदल कितने में ये तय होगा? ये 15 मिनट लगेंगे। नॉर्मल चाल से जो है तकरीबन आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा 40 मिनट नॉर्मल चाल से। जैसे वो नॉर्मल कदम है ना, 5 कदम 7 कदम, सही, वो भी नॉर्मल कदम है। अगर मरे हुए कदमों से चलेंगे तो फिर तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन नॉर्मल तरीके से चलें तो छोटे छोटे कदम उठाएं तो फिर 45 वगैरह 30 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। हदीस का नंबर है 508। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिनल असर वश्शम्सु बैदाउ मुहल्लक़तुन, मुहल्लिक़तुन। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें असर की नमाज पढ़ाते, वश्शम्सु, इस हाल में कि सूरज जो होता, बैदाउ, रोशन होता। वैसे बैदुन या बैदा मोनस का सीगा है और यह सफेद का माना है, लेकिन सूरज सफेद तो नहीं होता, चमकदार होता है। वह शम्स, इस साल में कि सूरज बैदाओ, चमकदार होता। और मुहल्लिक़तुन, ये जो लफ्ज है, ये लफ्ज इसका माना है कि वो बुलंद होता। ये हलक़ ताइर से लिया गया है। हलक़ ताइर, परिंदा बुलंद हुआ, ठीक है ना। वैसे तो ये लफ्ज है, यह असल में इस लफ्ज से लिया गया है और इसका माना यहां पर यह है कि वह शम्स, इस हाल में कि सूरज बैदाउ, रोशन होता, मुहल्लिक़तुन, बुलंद होता। पांच सौ 507 नहीं पढ़ी, ठीक है। अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीस नंबर 507। अन्नहु अखबरहु, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, इमाम इसकी जो रावी हैं वो मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शिहाब हैं। अन्नहु अखबरहु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु खबर दी कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिल असर, कान युसल्लिल असर, असर की नमाज पढ़ते थे।
वशम्स मुर्तफियातुन हय्यतुन, इस हाल में कि सूरज बुलंद होता, जिंदा होता। जिंदा होने से मुराद है कि एक तो उसकी धूप तेज होती और दूसरा रोशन होता। वयदहबु ज़ाहिबु इलल अवाली, और जाने वाला जाता इलल अवाली, अवाली की तरफ। ये मदीना मुनव्वरा का ये जो बकी कब्रिस्तान की तरफ जो इलाका है तो उसको अवाली कहते हैं। जाने वाला अवाली की तरफ जाता, ये घरों का एक मजमुआ था जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर मौजूद था। मदीना मुनव्वरा से ये बाहर की आबादी थी, यूं समझिए। जो गांव था उसे गांव से निकल कर और एक फासले पर यह आबादी थी, उसको अवाली कहा जाता था। अवाली का माना होता है बुलंदी। तो ये जाने वाला अवाली की तरफ जाता, मतलब मस्जिद नबवी और मदीना की आबादी से निकलकर और फिर फासला तय करके और अवाली में जाकर पहुंचता। वशम्स मुर्तफियातुन, के साल में कि सूरज बुलंद होता। हदीस का नंबर है 509। अन अबी बकर बिन उस्मान बिन सहल बिन हुनैफ क़ाल समिअतु अबा उमामा बिन सहल यक़ूलु, अबू उमामा बिन सहल फरमाते हैं, सल्लैना मा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ अद-दुहरा, हमने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के साथ ज़ुहर की नमाज पढ़ी। तुम खरजना, फिर हम दाखिल हुए, फिर हम निकले। हत्ता दखलना अला अनस बिन मालिक, यहां तक कि हम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दाखिल हुए। फवजदनाहु युसल्लिल असर, बस हमने उनको पाया कि वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने ज़ुहर की नमाज पढ़ी कहां पर? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के साथ। और उसके बाद जब निकले अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दाखिल हुए तो वो घर के अंदर असर की नमाज पढ़ रहे थे अव्वल वक्त में। इधर ज़ुहर की नमाज पढ़ कर गए, वहां असर की नमाज वो पढ़ रहे थे। तो कुल तो मैंने कहा, या अम्मी, ए मेरे चचा, मा हादिहि सलातु अल्लती सल्लैता, ये कौन सी नमाज है जो आपने पढ़ी? क़ाल अल असर, तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया क्या असर की। व हादिहि सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लती कुन्ना नुसल्ली, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है कि जो हम पढ़ा करते थे। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने इतना लेट से नमाज क्यों पढ़ाई? क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, इनको एक तो पहले जो है वो इनको वक्ती तौर पर जो यूं समझे कि एक जिम्मेदारी दी गई थी, जैसा कि आगे आ रहा है बसरा की। तो ये बसरा में जो वो उनका घर था अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का। और क्योंकि जब सईदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब वफात कर चुके थे, और जब वो खलीफा बने तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु वफात कर चुके थे जब बाकायदा खलीफा बने। तो ये अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो वो नमाज ज़ुहर पढ़ाई, तो उस वक्त वो वक्ती तौर पर, जिस तरह कहते हैं ना कि कोई लश्कर वहां से निकल जाया करते थे तो अपने पीछे उनको नायब बनाकर जाया करते थे, तो ये उस दौर की बात है। और उस दौर में उन तक वो अहादीस नहीं पहुंची थी कि जिनमें यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुहर की नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ा करते थे। जब बाद में उनको पता चला तो उन्होंने हमेशा ज़ुहर की नमाज को उसके अव्वल वक्त में ही पढ़ा, क्योंकि एक जो तरीक़ेकार चलता हुआ आ रहा था खुलफा का, तो वो उसी के ऊपर वो भी वो अमल पेरा हुए। और इससे ये पता चलता है कि अगर ये सहाबी का अपना इस्तिहाद था, अगर ये सूरत हाल यहां तक पहुंचे तो सुन्नत पर अमल करने के लिए यह है कि इंसान अव्वल वक्त में नमाज पढ़ ले, भले अपने घर के अंदर पढ़ ले। और जाहिर बात है कि मुआशरे में उसका एक मकाम है, उसकी एक हैसियत है। और कहीं लोग ये ना समझें कि खलीफा वक़्त की मुखालफत कर रहा है या शायद इससे बेयत नहीं की हुई तो तभी जो है उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता या उसको गलत समझता है। तो इसलिए सहाबा कराम उसके बाद वो खुलफा के साथ जाकर भी नमाजें पढ़ा करते थे। हदीस नंबर है 510। इसमें बाकायदा हदीस भी है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू, मतलब वो वक्त आएगा कि खुलफा जो है तुम्हारे वो नमाज लोग लेट पढ़ेंगे ताखीर से, सही, तो तुम पढ़ लेना और उनके साथ भी पढ़ना। ये इमाम अहमद सही का नहीं फतवा। सही।
510 حدیث ہے عن ابی سلمۃ قال صلینا فی زمان عمر بن عبد العزیز ثم انصرفنا الی انس بن مالک. ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں نماز پڑھی یعنی ظہر کی نماز. ثم انصرفنا الی انس بن مالک، پھر ہم پھر گئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف. فوجدناہ یصلی، تو ہم نے ان کو پایا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی عصر کی. فلما انصرف، بس جب وہ پھرے یعنی نماز سے انہوں نے سلام پھیرا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے. قال لنا، تو انہوں نے ہم سے کہا صلیتم، تم نے نماز پڑھ لی یعنی ظہر کی. قلنا صلینا الظہر، تو ہم نے کہا کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے. قال انی صلیت العصر، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے. فقولوا له عجلت، فقولوا، تو انہوں نے باتیں بنائی لہو ان کے لیے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کے لیے انہوں نے باتیں بنائی کہ عجلت، آپ نے جلدی پڑھ لی، عصر کی نماز آپ نے جلدی پڑھ لی ہے. فقال، تو انہوں نے فرمایا انما اصلی، حقیقت یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں کما رأیت اصحابی یصلون، جیسا کہ میں نے اپنے اصحاب کو دیکھا یعنی صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. جس طریقے سے وہ نمازیں پڑھتے میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں. وہ اول وقت میں پڑھتے میں بھی اول وقت میں پڑھتا ہوں. عمر بن عبد العزیز کو کوفہ کی نہیں، یہ بصرہ کی بات ہے. باب التشدید فی تاخیر العصر، حدیث کا نمبر ہے 511. یہ عصر کو مؤخر کرنے میں جو سختی، جو شدت وارد ہوئی ہے، جو تشدید وارد ہوئی ہے، جو سختی وارد ہوئی ہے. عن العلاء انه دخل على انس بن مالک فی دارہ بالبصرہ، علاء رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر داخل ہوئے ان کے گھر میں بصرہ میں. حین انصرف من الظہر، کہ جب وہ پھرے تھے ظہر کی نماز یعنی ظہر کی نماز پڑھ کر واپس آئے. قولہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اگر بات حقیقت خلاف ہو تو اس کو قولہ یا تقبل کہتے ہیں. قال کا معنی ہوتا ہے بات کرنا، اور تقبل کا معنی ہوتا ہے بات بنانا جو حقیقت کے خلاف ہو. اب اگر کچھ لوگوں کا معمول ہے، کہیں یہ معمول ہے کہ وہ ہمیشہ نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھتے ہیں مسجد میں، تو آپ کو اپنے گھر کے اندر اول وقت میں نماز پڑھ لینی چاہیے. اول وقت میں نماز پڑھنا با جماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. ہاں یہ ہے کہ الحمدللہ جہاں کہیں بھی اہل حدیث کی مسجد ہے تو وہاں امید نہیں ہے کہ وہاں نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھا جاتا ہوگا. صحابی کا یہ عمل ہی بتا رہا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل عمل. جی ہاں، نہیں دیکھیے کہ یہاں تو ہمارے ہاں تو وہ صورتحال نہیں ہے نا کہ آپ کو کسی کا ڈر ہو، کہ اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھتے تو آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہے موجودہ دور میں، موجودہ صورتحال میں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایسی صورتحال کہیں ہے نہیں. اہل حدیث کی اگر کہیں مسجد ہو اور وہ آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں جس طریقے سے حنفی پڑھتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ احناف کے پیچھے تو آپ نے ویسے ہی نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نا. جب ویسے ہی نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے احناف کے پیچھے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ان کا حنفی ہونا نہیں ہے، وجہ ان کا غیر صحیح العقیدہ ہونا ہوتا ہے. عام طور پر احناف کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم عقیدے کی بات پر چلے گئے تو اس میں بہت ساری باتیں کھل جائیں گی کہ احناف کا عقیدہ کتاب اور سنت کے مطابق نہیں ہے. ان کے وہ عقیدے میں بہت ساری جو ہے باتیں، جو ان کا جو عقیدہ ہے وہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے. شرح العقائد النصفیہ ان کی کتاب ہے، اسے پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص غیر صحیح العقیدہ ہے وہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ حنفی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو. یہاں صرف حنفی کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ہمارے یہاں چونکہ اکثر حنفی ہیں تو اس لیے ہم بات کر رہے ہیں. صحیح العقیدہ والی بات بہت شدید ہے
اچھا اگر ایک شخص مثال کے طور پر بغیر وضو کی نماز پڑھاتا ہے مثال کے طور پر، تو آپ کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی مستقل بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہے تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی خود کی نماز نہیں ہے، آپ کی نماز اس کی نماز کے ساتھ ہے، تو لہٰذا اس کی خود کی نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان مشرک ہے مثال کے طور پر یا بدعتی ہے تو اس کی خود کی نماز قابل قبول ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو آپ کی اس کے پیچھے کیسے ہوگی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر ایک شخص بغیر وضو کی نماز پڑھاتا ہے، اگر غیر مسلم مثال کے طور پر، یا مسلمان تو ہے لیکن بہت سارے ایسے کاموں کا مرتکب ہے کہ جو خلاف شریعت ہیں اور وہ اپنے ان کاموں کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے، تو عقیدہ تو بنیاد ہے نا اعمال کی قبولیت کے لیے، تو ہم یہ سختی کیسے ہے؟ جیسے کام بھی ہے ملتا ہے اگر کوئی انسان عقیدے کے معاملے میں، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے، اگر عقیدے کے اندر بگاڑ ہے تو اس کے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ اللہ کے اندر سب سے بڑا معیار ہے وہ عقیدے کا ہے۔ عقیدے محض یہ نہیں کہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ پکے پکے مسلمان ہیں، عقیدے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، آپ سر اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سے مسلمان ہوتا ہے لیکن کچھ عام اعمال ایسے کرتا ہے، 10 اعمال انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ اس وجہ سے وہ کافر بن جاتا ہے، بھلے وہ خود کو مسلمان سمجھ رہا ہو، کلمہ پڑھ رہا ہو، لیکن ان 10 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرے گا دار اسلام سے خارج ہے وہ۔ تو بات یہ سخت تو لگتی ہے لیکن یہاں پر عقیدے کی بات ہے۔ کیا یہ فتویٰ ہے؟ کتاب کا نام ریپیٹ کر دیں، محمد یہ کہ نواقض الاسلام، نواقض الاسلام، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے وہ آپ صرف یہ آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا۔ اور یہ جو صحیح العقیدہ کی بات جو ہے نا، یہ صرف میری کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ علماء کے فتاوی ہیں۔ شارٹ بتا دیں تو پھر یہ ہے کہ ہمیں حدیث بند کرنی پڑے گی۔ سر کیا ممکن ہے کہ ہر انسان کا عقیدہ چیک کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو نا ہر ایک سے پوچھیں نماز سے پہلے کہ بھائی ادھر آؤ تم بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، پھر میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ لیکن جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ عام طور پر ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے، یا آپ کو ممکن ہے کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو بات بہت بری لگے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں گستاخ کہتے ہیں، ہم انہیں بدعتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم کیا ہم گستاخ ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو گستاخ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ نہیں، تو اپنے آپ کو بدعتی نہیں سمجھتے، لیکن کیا بدعتی وہ نہیں ہے؟ نہیں، ان کے اندر ہم پائی جاتی ہیں، بدعت پائی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں جو ان کے عقیدے کی، تو میں آپ کو کتاب کہہ رہا تھا کہ شرح العقائد النصفیہ کتاب جو احناف کے مدارس میں پڑھی جاتی ہے، آپ اس کتاب کو پڑھ لیں، آپ کے سامنے حنفیوں کا پورا عقیدہ باز ہو جائے گا۔ یوٹیوب پر ویڈیوز بھری پڑی ہے۔ کفر کے فتوے لگانے صحیح ہیں، یہ کفر کا فتوہ کس نے لگایا؟ نہیں، ہم نے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگیا، معاذ اللہ۔ ہم یہ نہیں کرے کہ احناف کافر ہے، معاذ اللہ، تم معاذ اللہ، نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے عقیدے میں خلل ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ کسی نے بھی آج تک نہیں کہا اور نہ ہی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ حنفی کافر ہے، نہیں، بلکہ اہل سنہ والجماعہ، بلکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنہ والجماعہ کے جو یوں سمجھیے کہ جو 73 فرقے ہیں نا، 73 فرقے میں سے جو 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، حنفی اس کے اندر شامل ہے۔ آپ کفر کی بات کریں، میں تو ان کو اس فرقے میں شامل کر رہا ہوں کہ جو جنت میں جائیں گے، حنفی، لیکن حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا حنبلی ہوں، لیکن بات یہاں پر صحیح عقیدے کی ہو رہی ہے۔ تو بات اہل حدیث سے غیر اہل حدیث کی نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ، مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھلے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بھی کہتا، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے لیکن وہ بھی بدعتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس اہل حدیث کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر اہل حدیث کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر ہم حنفیوں کے عقیدے کی بات کریں کہ ان کے عقائد کے اندر کیا پائی جاتی ہے، خرافات پائی جاتی ہیں، یا کیا ایسی جو ہے وہ جو اسلام کے خلاف باتیں ہیں، لیکن اگر مختصر ہم ذکر کر دیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احناف میں سے بہت سارے احناف یعنی 2 قسمیں، بریلوی، دیوبندی۔ احناف میں سے بہت سارے احناف عقیدہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، حلول کے قائل ہیں، کہتے ہیں ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، یہ عقیدہ میں کسی کو کہہ نہیں رہا، کسی جماعت کو، وحدت الوجود کا عقیدہ کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر انسان کے اندر اللہ، یہ کفری عقیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا عقیدہ رکھنا کہ آپ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ بدعی عقیدہ ہے۔
اسماء اور صفات کو نہ ماننا، جیسا کہ احناف کا عقیدہ ہے، اشاعرہ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں کہ وہ اسماء اور صفات کی تعویل کرتے ہیں، اور اسماء صفات جو وہاں سے قرآن حدیث میں وارد ہوئے ہیں ان کی تعویل کرنا، اس کے اوپر علماء نے کیا حکم لگایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو معاذ اللہ ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے، ہم صحیح عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں میزان ہے، اب اس کے اپنے آپ کو کوئی چیک کرے تولے۔ زیادہ تر احناف کو وحدت الوجود کا نام بھی نہیں پتا، آپ ان سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ دو ہیں حنفی، بریلوی دیوبندی، کسی بریلوی سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، اگر وہ کہے کہ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، آپ اسے پوچھیں کہ ہر جگہ نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ ہاں ہر جگہ پر ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ ہر جگہ پر ماننے کا نام کیا ہے؟ وحدت الوجود۔ ظاہری بات ہے کہ یہ یعنی یہ ان کا عقیدہ موجود ہے۔ حالانکہ فطری طور پر وہ کہے گا آسمانوں پر ہے، لیکن پھر وہ اس عقیدے پر آ جائے گا۔ صحیح، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بھی ہے اور ہر جگہ پر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ شرح عقیدۃ حنفیہ، ہاں یہ امام ابن ابی العیس حنفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، وہ حنفی تھے لیکن وہ مجدد کی حنفی کی طرح نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ بھی ہے۔ دیکھیں ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ بات کھل گئی تو ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اپنی جو کوشش ہے، جو محنت ہے نا، جو آپ اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کی بنیاد کسی ٹھوس مضبوط بنیاد پر رکھیں۔ بس سنی سنی باتوں پر یقین نہ کریں، نہ ہمارے یہاں کسی اور کی۔ یا بہت سارے احباب آن لائن ہیں تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں کیا یہ وہ جگہ ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے؟ کیا میرا وہی عقیدہ ہے جو بچپن سے میں سنتا ہوا ہے؟ وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں یہی جو ہے وہ یہ عقیدہ ملتا ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے عوام الناس، دوسرے علماء۔ عوام الناس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا، عوام الناس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم علماء کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی تہجد کے وقت آسمانی دنیا پر، ہر جگہ پر وقت تعالی آسمانی دنیا پر آتا ہے، تو یہ آسمانی دنیا کا کہیں رات ہوتی ہے اور کہیں جو ہے وہ دن ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ حدیث پر تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے۔ آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پہلے نہیں ہوتا، اور پہلے کہاں تھا؟ آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو آسمان دنیا پر آیا تو سمانا پہلے نہیں تھا، تو کیا آسمان دنیا پر رہتا ہے یا پھر یہ کہ عرش سے آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے تو یہ وقت دن اور رات ہمارے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وقت کے مختلف ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے جیسے چاہتا ہو وہاں پر آتا ہو۔ مزید جو ہے اس بارے میں جب آپ تیسری اور چوتھی کلاس میں پڑھیں گے عقیدے کی کتابیں تو وہاں آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ آواز کٹ رہی ہے تو یہ پورا ایک تفصیل سے ایک موضوع ہے۔ جی کیا؟ رات کا نظام جو ہے، جی ہاں، آگے پیچھے آنا یہ اس آسمان کے نیچے ہے، آسمان کے نیچے، بالکل یہ ہمارے اعتبار سے ہے۔ اوپر نہیں۔ مجھے تو یہ آپ کی سازش لگتی ہے کہ آپ مجھے الجھا دیتے ہیں تاکہ حدیث سے کم ہو، تو آئندہ میں جو نا وہ کسی مسئلے میں الجھوں گا نہیں۔ زیادہ تر لوگ اس لیے حنفی ہیں کیونکہ ان کے آس پاس حنفی ہیں، ان کو اتنا غلط کہنا تو زیادہ، بہت زیادہ ہے۔ سر سارے دیکھیے ہم کسی حنفی کو غلط نہیں کہہ رہے۔ جی میری بات میں بات مکمل کر لوں کہ میں کسی حنفی کو غلط نہیں کہتا، میں صرف بد عقیدگی پر رد کر رہا ہوں۔ ممکن ہے، اور ممکن نہیں بلکہ ہے بھی صحیح، کہ بہت سارے احناف ہیں جن کا عقیدہ درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے احناف ایسے ہیں کہ جو احناف ہونے کا مطلب کیا ہے، حنفی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حنفی کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کو لے کر چلتے ہیں،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ عمدہ ترین فقہ ہے، بہترین فقہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ عمدہ ہے. کیا ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے؟ بالکل اچھا. عقیدہ تو اور اچھا ہے. جو فقہ لیتے ہیں تو عقیدہ کیوں نہیں لیتے؟ حنفی تو اصل میں وہ ہے نا کہ جو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی لے، لیکن جو احناف امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر نہیں ہے، جب فقہ ان کی لے سکتے ہیں تو ان کا عقیدہ بھی لینا چاہیے. تو پھر تو صحیح معنوں میں حنفی کہلائیں گے نا. فقہ کیا ہے؟ فرع ہے. اصل کیا ہے؟ عقیدہ ہے. آپ فرع تو لے رہے ہیں، اصل نہیں رہے، تو آپ کیسے حنفی ہوئے؟ اصل حنفی ہے ہی وہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کو لے، جبکہ احناف کا عقیدہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں ہے. شیخ صاحب میں عرض کروں، جی اب یہ تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کی اپنی سوانح عمری انہوں نے لکھی ہے. جی اس میں وہ رافضی اور قادیانی فرقوں کے ساتھ اہل حدیث مسلک کو جو ہے وہ باطل فرقہ قرار دیتے ہیں. باتیں کافی طویل ہو جائیں گی، تو ہم جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. 511 سے پڑھے ہیں شیخ صاحب. ہم کو حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے مقام کو عرش پر نہ مانے وہ کافر ہے. روشن مکمر اس بارے میں میری کسی بات کا آپ یقین نہ کریں، کسی بھی بات کا، اور آپ صرف اتنا کریں کہ احناف کی عقیدے کی جو کتابیں ہیں، آپ احناف کی عقیدے کی کتابیں پڑھیں اور پھر دیکھیں گے قرآن اور سنت میں عقیدہ کیا وارد ہوا ہے. صرف اتنا کریں. نہ میری بات مانیں، میری ساری باتیں غلط ہیں، ٹھیک ہے نا. صرف آپ اتنا کریں کہ آپ عقیدہ پڑھ کر دیکھیں. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم.